اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل انشاءاللہ 25 ذی القعدہ ہے اور یہ دن اسلامی تواریخ میں ایک اہم ترین دن مانا جاتا ہے، اور رمضان مبارک کے علاوہ مستحب روزوں میں جو 4 اہم ترین دن ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا مستحب ترین ہے اور تاکیدی مستحب ہے، اس میں یہ دن آتا ہے۔ چنانچہ اس دن کو بہت اہمیت کے ساتھ، بہت تقدس کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ ان تمام لوازمات کو ساتھ لیتے ہوئے گزارنا چاہیے، ان تمام احتیاطوں کو، ان تمام عبادات کو کہ جو اس دن سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اس دن کی اہمیت کچھ یوں ہے کہ اس دن چند اہم ترین واقعات اس روئے زمین پر پیش آئے۔ دیکھا جائے تو خود زمین کا بچھایا جانا ایک اہم ترین واقعہ ہے کہ جس کے بعد زندگی کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا اہم واقعہ پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تیسرا اہم واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ چوتھا واقعہ روانگی رسول یعنی سفر حج کے لیے رسول اللہ اسی تاریخ کو روانہ ہوئے، اور کچھ روایتوں کے مطابق ظہور امام زمانہ بھی اسی دن ہوگا۔ چنانچہ ان 5 اہم واقعات کے پیش نظر اس دن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور جب کوئی دن اہم ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک مومن کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ ان اعمال کا تذکرہ ہوگا جو اس یوم دہو الارض کے حوالے سے روایتوں میں موجود ہیں، جو ہمیں اور آپ کو انجام دینی چاہیے، پوری کوشش کی جانی چاہیے، مستحب صحیح، لیکن مستحب اعمال ہمیشہ انسان کے ایمان میں برتری کا نتیجہ ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں۔ زمین کا بچھایا جانا یا زمین کا بچھانا اس کا اولین ترین موضوع ہے، اس کا اول واقعہ ہے کہ جو اس زمین تاریخ کو واقع ہوا۔ چنانچہ زمین ہوگی تو باقی تمام واقعات بھی ہوں گے، زمین ہی نہ ہوگی تو واقعات کس جگہ رونما ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سورہ نازعات کو پڑھیں اور سمجھیں کہ اس میں کیا خداوند متعال فرماتا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری تخلیق زیادہ اہم ہے یا آسمان کا بنایا جانا؟ یعنی شدید تر، مشکل تر امر کون سا ہے، تمہاری تخلیق یا آسمان کی؟ ظاہر سی بات ہے آسمان کی۔ رفع سمکہا فسواہا، اور پھر ہم نے آسمان کو تان دیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر ہم نے اس میں سے دن و رات نکالے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ دن و رات نکالے تو اس کا مطلب ہے سورج اور چاند بنائے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھایا۔ یہ ہے وہ اہم ترین آیت کہ جو دلالت کرتی ہے کہ زمین بچھائی گئی 25 ذی القعدہ کو، جس کو ہم یوم دہو الارض کہتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اس میں سے پھر پانی اور کھانے کے ذخیرے نکالے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پھر آسمانوں کو کھڑا کیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں مویشیوں کے لیے۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں فرعون کا تذکرہ کرتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ کس طرح فرعون کو اس کے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑا، کس طرح خداوند متعال نے اس کو سزا دی۔ اور جب کفار کی طرف سے رسول اللہ پر یہ الزام
لگائے گئے، تنقید کی گئی اور اعتراضات کیے گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے تو تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ خود انسان کو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، اور اس سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آسمان، زمین اور پہاڑ کیسے بنائے، کیونکہ اس کائنات کا بنانا اور اس کائنات میں موجودات کا بنانا زیادہ مشکل تر ہے انسان کی بنسبت. چنانچہ اس کو ہی دیکھ لو اور ایمان لے آؤ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی خلقتوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آسمان بنایا، پھر ہم نے جو ہے وہ سورج چاند ستارے یعنی زمین اور دن اور رات بنائے. اس کے بعد ہم نے زمین کا فرش بچھایا، اس میں سے پانی اور چارہ یعنی غذا اور پانی نکالا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک سیکوینس ہے، اور خدا کا یہ کہنا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کہ اور زمین کو اس کے بعد بچھایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے رینڈملی تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے تمام کائنات بنائی، مثلا سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، انسان، جانور، نباتات، حیوانات وغیرہ. نہیں، ایک سیکوینس دی، ایک ترتیب دی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وضو میں ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے وضو نہ کیا جائے تو وضو باطل. اس طرح وضو میں ایک ترتیب ہوتی ہے، نماز میں ایک ترتیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس ترتیب میں بھی حکمت ہے. دیکھیے زمین جسے کہتے ہیں کہ وہ خود سے نہیں بنی بلکہ سورج سے وجود میں آئی، یعنی سورج کا ایک ٹکڑا آگ کے گولے کی صورت میں الگ ہوا اور اس نے زمین کو بنایا. اور سورج خود ایک بگ بینگ تھیوری سائنس میں کہی جاتی ہے، جس کے تحت یہ کائنات 9 بلین سال پہلے، 9 ارب سال پہلے، ارب کا مطلب ہے 9 بلین ایئرز بیفور بگ بینگ تھیوری، یعنی ایک دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے کے تحت ایک ذرہ، ایک پارٹیکل، ایک گولا پھٹا تھا، اور اس گولے اور مادے کے پھٹنے کے سبب بہت سارے ستارے، سیارے وجود میں آئے تھے اور مسلسل وجود میں آتے گئے. یعنی پہلے سورج بنا، سورج سے ایک ٹکڑا نکلا، اس نے زمین کو بنایا، زمین سے ایک ٹکڑا نکلا، اس نے چاند کو بنایا، پھر ستارے وغیرہ وجود میں آئے. تو یہ دھماکہ تقریباً 13 بلین سال پہلے ہوا، اور اس کے نتیجے میں آسمان بنا، اور پھر سورج، پھر زمین، اور 4 بلین سال پہلے زمین کی خلقت ہوئی، وجود میں آئی، جو کہ سورج کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھی. تو شروع میں زمین خود سورج کی طرح ایک آگ کا گولا تھی، اور اتنی شدید تپش اور حرارت تھی اس میں کہ جس طرح آج سورج میں زندگی ممکن نہیں، اسی طرح اس وقت زمین پر زندگی ممکن نہیں تھی. اور پھر کیا ہوا، اس گرمی کی تپش کی وجہ سے پانی کے بخارات بنے، اور انہیں بادلوں کی شکل اختیار کی، اور بارش ہوئی، مواصلہ دھار بارش، اتنے عرصے تک بارش کہ پوری زمین اس سیلاب میں، اس پانی میں ڈوب گئی. اس طرح آج کل آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، تو کس طرح سیلاب کے پانی نے زمین کو ڈھانپا ہوا ہے کہ زمین نظر ہی نہیں آتی. پھر آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ یہ پانی ڈھلان میں چلا جائے گا، جھیلوں اور جسے تالابوں کی صورت اختیار کر لے گا، اور کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے گا. تو بالکل یہی ہوا کہ زمین بارش کی وجہ سے یقیناً مکمل طور پہ پانی سے ڈھانپ دی گئی تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ پانی زمین کے اندر جذب ہوا، اور پانی کی لیئرز، زمین کی لیئرز کے اندر چلا گیا، اور کچھ پانی ڈھلان کی طرف چلا گیا، جس نے سمندر بنائے، دریا بنائے، بڑی بڑی جھیلیں اور تالاب بنائے. اور پھر زمین کا 70% حصہ تو پانی کی صورت میں برقرار رہا، پانی کے ماخذ کی صورت میں، یعنی دریاؤں، تالابوں، جھیلوں اور سمندروں کی صورت میں، اور 30% حصہ خشکی کی صورت میں ابھر آیا، پانی کے اوپر آ گیا، پانی نیچے چلا گیا اور زمین ظاہر ہونا شروع ہوئی. اب یہ بات کہ زمین سب سے پہلے دنیا میں کس جگہ ظاہر ہوئی، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا. جیسے آپ کے گھر کے آس پاس یا کہیں میدان میں آپ دیکھتے ہیں پانی، اور روزانہ آپ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ پانی آہستہ آہستہ نیچے چلتا چلا جائے گا، جذب ہوتا چلا جائے گا، اور زمین کا وہ حصہ جو سب سے اوپر ہوتا ہے
وہ سب سے پہلے باہر آتا ہے، پھر اس کے نیچے کا حصہ، پھر اس کے نیچے کا حصہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں بارش ہو تو بنگلہ دیش اور چند ممالک جو بنگلہ دیش کی طرح بالکل نیچے ہیں سطح سمندر سے، وہ پہلے ڈوبیں گے. تو اس طرح وہ حصہ جو کہ اوپر کی طرف تھا، ابھرا ہوا تھا، قدرے بالائی سطح پر تھا زمین کے دوسرے حصوں کی بنسبت، وہ سب سے پہلے اوپر آیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ حصہ پھیلتا چلا گیا، اور اس طرح دنیا میں خشکی کا ظہور ہوا. تو وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں پر خشکی کا حصہ سب سے پہلے وجود میں آیا؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ حصہ تھا جہاں پہ اب خانہ کعبہ ہے. یعنی خانہ کعبہ اس وقت نہیں تھا، بلین ایئرز پہلے یا 4 بلین ایئرز پہلے، تو وہ جگہ عام سطح سے بلند تھی، چنانچہ وہ سب سے پہلے نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی. اس کے بعد بقیہ سطح، پھر بعد میں جانوروں اور نباتات کا ظہور ہوا. پھر ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے پھر اسی جگہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے جس سیکوینس سے کائنات کی تخلیقات کا ذکر کیا ہے، یعنی پہلے آسمان، پھر سورج، چاند، پھر زمین، پھر پانی، پھر پودے، پھر جانور، پھر انسان، بالکل اسی سیکوینس میں ہی قرآن نے اور اسلام نے خدا کی تخلیقات کا ذکر کیا ہے. ابھی چند دن پہلے ہم ایک جوئش ویب سائٹ، یہودی ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے تقریباً 15 سٹیپس بتائے ہیں اس کائنات کی تخلیق میں کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا. تو اس میں بھی تقریباً یہی سیکوینس تھا کہ پہلے آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھر زمین، اور اس کے بعد پانی، پھر نباتات، پھر حیوانات، اور پھر جو ہے انسان. جی یہاں پہ ایک بات بہت توجہ کی طالب ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو بات آپ بتلا رہے ہیں یہ سائنس کے مطابق ہے کہ اسلام کے مطابق ہے. تو پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ سائنس اور اسلام میں کوئی فرق نہیں. سائنس از دا ورک آف گاڈ، اور اسلام یا قرآن از دا ورڈ آف گاڈ. یہ ورڈ ہے اور وہ ورک ہے، تو دونوں چیزوں کا خالق، دونوں چیزوں کا ماخذ جو ہے وہ ایک ہی شخصیت یعنی خداوند متعال کی ذات ہے. بگ بینگ تھیوری کیا اسلام سے مطابقت رکھتی ہے؟ اس زمین میں بہت ساری دلائل دیے جا سکتے ہیں. 2 فقط دلائل ہم یہاں پہ دیں گے آپ کو، بلکہ 3. ایک دلیل تو یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دھماکہ جس سے پوری کائنات وجود میں آئی، بظاہر تو لگتا ہے کہ ہزاروں سال لگے ہوئے، جی نہیں، لیس دین 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ کا بھی فریکشن، جز 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا اس دھماکے کو ہونے میں، اور کائنات وجود میں آ گئی. اور سائنسدان تو یہ کہتے ہیں 9 بلین ایئرز پہلے اس ذرے کے وجود میں آنے سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں کائنات میں، یعنی کائنات میں مادہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور یہ مادہ کب آیا، کہاں سے آیا، ایک دم سے کیسے پھٹا کہ لوگوں کو نہیں معلوم. بہرحال ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ خدا کے کام بھی سیکنڈز میں ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے کن، اور پھر فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کے کام بھی لیس دین 1 سیکنڈ میں ہوتے ہیں، کائنات بھی لیس دین 1 سیکنڈ میں وجود میں آئی. اس طرح بگ بینگ تھیوری جب یہ کہتی ہے کہ ایک ذرہ پھٹا تھا اور مختلف ٹکڑے بعد میں ستارے سیارے بن گئے اور پھیل کر مکمل طور پہ زمین، چاند، سورج اور ستاروں میں تبدیل ہو گئے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بے شک زمین اور آسمان رتقا ایک جگہ جڑے ہوئے تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو علیحدہ کیا. وجعلنا من الماء کل شیء، اور پھر ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. حیا افلا یؤمنون، جن کا تعلق جانوروں سے یا زندگی سے ہے، زیرو ہے وہ، اور کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو بگ بینگ تھیوری بھی یہی کہتے ہیں کہ تمام آسمان اور زمین تو کیا تمام چیزیں یکجا تھیں. اللہ بھی یہی کہتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے انہیں علیحدہ کیا. وجعلنا من الماء کل شیء، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو، زیرو کو پیدا کیا. تو یہ وہ دلیل ہے قرآن سے کہ جو بگ بینگ تھیوری کی بالکل موافقت میں جاتی ہے. بگ بینگ تھیوری اور اس کے سائنسدان نہ اسلام کی نفی کرتے ہیں اور نہ اسلام سائنس کی اس دریافت کی نفی کرتے ہیں. مزید اس
بات کو تقویت دینے کے لیے مولا علی کی ایک حدیث ہے، جب پوچھا گیا کہ مکے کا نام مکہ کیوں ہے، یعنی مکے کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ مَكَّةُ الْأَرْضِ دو من تحتها أَيُّ ضُحَاهَا، اور مکے کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ وہ زمین ہے کہ جس کے نیچے سے زمین کو بچھایا گیا۔ اور عربی ڈکشنری کو اگر ہم کھنگالیں تو ہمیں لگتا ہے مکہ بمعنی دحرجہ، یعنی دحرجہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پھیلانا۔ تو مکے کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پھیلانا، اور اس کا نام یوں پڑا کہ زمین اسی جگہ سے، یعنی مکے والی جگہ سے، کعبہ کے نیچے سے پھیلائی گئی۔ دیکھیے ان تمام چیزوں میں، ان تمام باتوں میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے، بس ایک مٹو طوطے کی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج چاند ستاروں اور سائنس اور دیگر عقلیات پہ مبنی مفروضات کو، تو بھی ہم غور نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد امتحان میں پاس ہونا ہوتا ہے، ہمارا مقصد اپنی کسی پیاس کو بجھانا ہوتا ہے، ہمارا مقصد کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو ہر کام سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ، کہ علم کی پہلی سیڑھی اللہ کی معرفت ہے، اور آخری سیڑھی اپنے تمام کام اس کے سپرد کر دینا ہے۔ تو پھر ہم قرآن پڑھیں گے تو اس پہ بھی غور کریں گے، کتابیں پڑھیں گے کورس کی تو بھی خدا پہ غور کریں گے، خدا کی آیات پہ غور کریں گے، حتیٰ کہ چاند ستاروں کو رات میں دیکھیں گے، دن میں دیکھیں گے تو بھی اللہ پر، اس کی تخلیقات پہ غور کریں گے۔ اور یہی دعوت فکر ہمیں قرآن دیتا ہے بار بار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن و رات کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندر پہ چلتی ہیں اور جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، وما انزل اللہ من السماء، اور وہ کچھ جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، من ماء فأحیا بہ الارض، اور وہ پانی جو زمین پر پڑتا ہے تو اس کو حیات دیتا ہے، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور وہ تمام جانور جاندار جو اس پر چلتے ہیں، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور ہوا کا ادھر سے ادھر آنا جانا اور بادلوں کا مسخر ہونا، بین السماء والارض، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، لآیات لقوم یعقلون، اور اس پر یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ تو دنیا جہاں کی چیزیں، دنیا جہاں کے معاملات اور امور کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دن رات، آسمان زمین، کشتی، ہوا، بادل، یہ تمام چیزوں کو دیکھو، اس پہ غور کرو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم خدا تک پہنچ جاؤ۔ چنانچہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہوں، ہمارے آس پاس کی چیزیں ہوں، یا جسے کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات، ہمیں دونوں صورتوں میں تفکر اور تدبر اور تعقل سے کام لینا ہے۔ اگر ہم نے تفکر و تدبر و تعقل سے کام نہیں لیا، اور زمین و آسمان کی خلقت کو نہیں سمجھا، روز و شب کی آمد و رفت پہ توجہ نہ دی، جو کشتیاں دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، ان پہ اپنی نگاہوں کو مرتکز نہ کیا، اور اس پانی کے بارے میں نہیں سوچا جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اور مردہ زمینوں کو زندہ کیا، یعنی کھیت اور کھلیان بنائے، اور چوپائے جو اس میں چڑھتے ہیں، اور ہوائیں جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور بادل، تمام صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے یہ چیزیں ابس نہیں پیدا کی، ایک طرف تو ان تمام چیزوں میں انسانیت کے لیے فائدہ ہے، ان چیزوں کو استعمال کر کے انسان زندہ رہتا ہے، یہ انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ہوا اور پانی دیکھا جائے تو اس کے بغیر ایک درخت زندہ نہیں رہ سکتا، درخت نہ ہو تو جانور اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور جانور نہ ہو تو اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، چنانچہ ان پہ غور کر کے ہم بآسانی
مخلوق سے خالق کی طرف پہنچ سکتے ہیں اور اپنے خالق کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اور جب خالق کی معرفت ہو جائے تو پھر ہمارا اس سے تعلق چونکہ خالق و مخلوق کا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بدرجہ اولا ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم تدبر سے کام کریں. آئیے اس آیت پہ غور کرتے ہیں. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ارض قرآن میں 23 سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا ہے. دو اہم معنی یا جن معنوں میں استعمال ہوئی ہے ارض وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا. تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے بطور فرش بنایا اور آسمان کو بطور شامیانہ. تو جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے اسی کے لیے استعمال کی جائے. زمین کو رہائش کے لیے استعمال کیا جائے اور آسمان کو بطور چھت استعمال کیا جائے. اور اگر آپ ستاروں کی طرف سیارے چھوڑ دیں گے کہ شاید ہمیں وہاں جگہ مل جائے رہنے کی تو یہ آپ کے لیے عبث ہوگا. امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک بدستور سیٹلائٹس اور راکٹس اور سیارے بھیج رہے ہیں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ کیا زمین کے علاوہ کوئی ایسا پلانٹ ہے کہ جہاں پر زمین کے آثار ہوں زندگی کے، یعنی ہوا ہو، یعنی پانی ہو، تاکہ آپ وہاں رہ سکیں. اور دنیا جو کہ ایک گاربیج، ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ بن چکی ہے جنگ و جدل کی وجہ سے، ہم اس کو چھوڑ کے ایک نئی پرامن زندگی دنیا بسا سکے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. امریکہ کی یہ روبوٹ گاڑی جس کو ہم کیوریوسٹی کہتے ہیں اس وقت مریخ پر موجود ہے اور مریخ سے تصویریں کھینچ کے وہ زمین پر بھیج رہی ہے. تقریباً 4 سال تک یہ گاڑی وہاں رہے گی. اور جس طرح ہم واٹس ایپ پہ تصویریں بھیج کر ایک دوسرے سے شیئر کرتے تو اسی طرح یہ گاڑی بھی مریخ کی تصویریں لے کر آپ کو بھیج رہی ہے اور کچھ سیمپل بھی اپنے ساتھ آئندہ چند سالوں میں لے کر آئے گی جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا مریخ میں زندگی ممکن ہے. لیکن پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا ہے زندگی کے لیے، آباد کرنے کے لیے اس کو بنایا ہے اور وہاں رہنے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں اور. علماء کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور یورپ والے یہی طاقت و توانائی سمندری خزانوں کی تلاش میں خرچ کر دے تو بہت زیادہ انسانیت کو فائدہ ہو جائے. اس میں موجود خزانے، اس میں موجود تیل، اس میں موجود دیگر چیزیں ہماری استعمال کے لیے بدرجہ اولا مفید ثابت ہو سکتی ہیں. ایک اور معنی بہت دلچسپ معنوں میں استعمال ہوئی ہے زمین، اور وہ ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، کہ اس نے زمین تمہارے لیے گہوارہ بنا دی. اس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا. گہوارے کا مطلب ہے جھولا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ اپنے ابتدائی سال جھولے میں گزارتا ہے اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے 2 سال سے زیادہ، 3-4 سال، تو پھر وہ جھولے سے اتر کر آس پاس کی زندگی اور ماحول کو جسے کہتے ہیں کہ اپنا لیتا ہے اور لطف اٹھاتا ہے. تو جھولے کے بارے میں تفسیر المیزان میں خود محمد حسن طباطبائی فرماتے ہیں کہ جھولا وسیلہ طاقت ہے، جھولا وسیلہ توانائی ہے کہ انسان کو چاہیے جھولے سے اپنی طاقت کو، اپنے جسم کو، اپنی صحت کو پروان چڑھائے اور جب طاقت مل جائے تو جھولے کے باہر آ جائے اور زندگی کو انجوائے کرے. تو زمین جھولا ہے کہ جہاں سے انسان کو طاقت حاصل کرنی ہے، اپنی کمزوری کو دور کرنا ہے اور پھر یہاں سے نکل کر اس جگہ جانا ہے کہ جہاں بہت ساری نعمتیں خدا کی اس کا انتظار کر رہی ہیں. لیکن وہاں جانا اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان مضبوط ہو، طاقت و توانا ہو، خوبصورت ہو اور طاقتور ہو اور اس میں کوئی کمزوری نہ ہو. کمزوریاں کیا ہیں کہ انسان کی؟ گناہ. ہمیں ان گناہوں کو دھونا ہے، کھرچنا ہے، اپنی ذات سے نکالنا ہے. اور طاقت کیا ہے انسان کی؟ خوبصورتی کیا ہے انسان کی؟ نیکیاں. ہمیں اسی دنیا سے نیکیاں کمانی ہے. بچہ اسی جھولے میں دودھ پیتا ہے، اسی جھولے میں کھاتا پیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہمیں اس دنیا میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنا، بطور جھولا استعمال کرنا ہے، طاقت حاصل کرنی ہے نیکیوں کی صورت میں، کمزوری کو
چھوڑنا ہے گناہوں کی صورت میں، اور پھر پرواز کرنی ہے اس طرف جہاں پہ جنت ہے۔ روسی فلسفی کانسٹینٹن سیورکوفسکی فرماتا ہے کہ دنیا ایک جھولا ہے انسانیت کے لیے، لیکن انسانیت اس جھولے میں ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ حقیقت ہے کہ ہمیں اگر اس دنیا میں دل لگانے کو کہا جائے اور ہم دل لگا بیٹھے تو یہ ہماری بیوقوفی ہوگی۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، ایک ٹیسٹ پیپر دینے کی جگہ ہے، ایک امتحانی مرکز ہے کہ جہاں پہ آپ کو ٹیسٹ دینا ہے اور پھر نکل آنا ہے، اور پھر وہاں جانا ہے جہاں پر رزلٹ اناؤنس ہوگا، اور اس کے بعد پاس یا فیل کا فیصلہ ہوگا۔ جو پاس ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو فیل ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب آئیے اس طرف کہ انسان کی اس دنیا میں کیا حیثیت ہے، اس کا تعین اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کر دیا تھا کہ جب اس نے انسان کو بنایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب خدا نے ملائکہ کو کہا کہ میں دنیا میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں تو تیری عبادت، تقدیس و تحمید ہم حمد کے لیے، کیا ضرورت ہے کسی اور کو بنانے کی خلیفہ؟ اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو خدا نے انسان کو اس دنیا میں بطور خلیفہ بھیجا تھا۔ ہماری حیثیت، ہمارا تعین اس دنیا میں بطور خلیفہ ہے۔ خلیفہ یعنی سبسٹیچیوٹ، جو بعد میں آتا ہے، پیچھے آتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے، تو آپ کہیں گے میرے پاس سوزوکی گاڑی ہے۔ پھر آپ سے کہا یہ گاڑی آپ کی تو نہیں، آپ کے ابو کی ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھئی ابو کی گاڑی میری گاڑی بھی۔ آپ سے پوچھا جائے گا بھی آپ کے پاس گھر ہے، جی ہاں ہے، کہاں ہے؟ جی میں فلاں جگہ رہتی ہوں۔ آپ سے کہا جائے گا بھی یہ آپ کا گھر تو نہیں ہے، تو آپ کے ابو کا گھر ہے، تو آپ کہیں گے ابو کا گھر میرا گھر ہے۔ تو جو چیز آپ کے ابو کے گھر میں یا آپ کے گھر میں ہے تو وہ آپ ہی کی چیز کہلائے گی۔ تو اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ جانور، یہ نباتات کس کے ہیں؟ آپ کہیں گے میرے ہیں۔ میرے یعنی آپ کے کیسے؟ تو جی ہاں خدا کے تو ہیں، لیکن خدا نے ان چیزوں کو بنا کر میرے حوالے کر دیا۔ جسے باپ اپنی دکان اپنے بیٹے کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، اب وہ دکان کا تصرف اس بیٹے کے ہاتھ میں، لیکن ایک صورت میں، بجائے بشرط یہ کہ ان چیزوں کا تصرف باپ کی اجازت اور رضامندی سے ہو۔ بالکل اسی طرح خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں میں خدا بطور خدا یعنی انسان کے حوالے کر رہا ہوں، وہ ان چیزوں کو اسی طرح استعمال کرے جس طرح مجھے استعمال کرنی ہے یا اس کو استعمال کروانی ہے۔ اب انسان کی حیثیت خلیفہ کی ہے، تو شیطان کی حیثیت کیا ہے؟ شیطان کی حیثیت یہاں پہ مذکور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور شیطان یعنی انسان اور شیطان ایک ساتھ اس دنیا میں آئے تھے۔ کب؟ کیسے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ تم سب یعنی شیطان بھی اور انسان بھی۔ آپ نے دیکھا نا گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایک مظلوم ہوتا ہے، ایک ظالم، تو ابو کیا کہتے ہیں تم دونوں باہر نکل جاؤ، بہت شیطانی کر رہا ہے۔ تو بیچارہ جس کا جرم نہیں ہوتا یا کم جرم ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی بڑا غلطی کی تھی، شیطان کی غلطی بڑی تھی، تو شیطان کو بڑی سزا دی گئی، یعنی اتنا اس طرح نکالا کہ پھر دوبارہ آنا اس کا بند ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم نکل جاؤ، لیکن تم آ سکتے ہو اگر تم نے توبہ استغفار کر لی۔
اللہ نے شیطان کی حیثیت کو بھی متعین کر دیا، یہ کہہ کہ لبعض عدو، کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے عیش زندگانی رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ ہم وہاں تمہیں کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی کی سہولیات فراہم کریں گے، لیکن وقت معلوم تک پھر دوبارہ ہمارے پاس واپس آنا ہے اور جواب دہ ہونا ہے ان تمام چیزوں کا، اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو۔ ہماری حیثیت خلیفہ کی سی، شیطان کی حیثیت دشمن کی سی، یعنی وہ ہمیشہ دانت گاڑے بیٹھا ہے، نظریں جمائے بیٹھا ہے، کب شب خون مارے ہماری نیکیوں پر۔ خود خدا کی حیثیت الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ کے لیے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اس کے علاوہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار۔ دنیا میں جو کچھ ہے انسان کے تصرف میں تو ہے، لیکن ہے اللہ کا۔ امانتیں ہیں اللہ کی نعمتیں، اور امانت کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح امانت دینے والا آپ کے پاس امانت رکھوا کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں ہمیں بطور امانت دی، اور اب ہمیں چاہیے کہ ان امانتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ تو اب تینوں کا تعین ہو گیا، ہمارا تعین، ہمارا اسٹیٹس، خلیفہ کا، شیطان کا، دشمن کا، چور کا، اور خدا کا، مالک جبروت، تمام دنیا اور کائنات کا مالک۔ اور دیکھیے، ہم تو فقط اس دنیا کو جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، ہم تو فقط اس سورج کو جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، ہم تو فقط اس چاند کو جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی چاند، سورج، ستارے اور کائنات ہیں؟ امام ششم جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جتنی جیسی کائنات تم دیکھ رہے ہو اس جیسی 18,000 کہکشائیں اور ہیں، 18,000 کہکشائیں اور ہیں۔ اور بگ بینگ تھیوری کے مطابق یہ کائنات بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو 9 بلین ایئرز پہلے جو دھماکہ ہوا تھا، اس سے جو پلانٹس بنے تھے، پھر 4 ارب سال پہلے 4 بلین ایئرز پہلے زمین وجود میں آئی، اور پھر چند ہزار سال پہلے جو ہے خشکی وجود میں آئی، پھر انسان آیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے بعد رک گیا معاملہ، زمین کے بعد مزید زمینیں، مزید سیارے، مزید چاند، مزید سورج ابھی تک بن رہے۔ چنانچہ وہ دنیا، وہ کائنات، وہ سورج، وہ چاند ستارے جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ بھی تو اللہ کے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابو کی وہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں بس وہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی بینک اکاؤنٹ الگ سے انہوں نے کھولا ہو جو خود آپ کی امی کو نہ بتایا ہو سکتا ہے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہو برے وقتوں کے لیے، آپ کو نہیں بتایا ہو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو نہیں معلوم ہوتی، تو اللہ ان چیزوں کا بھی مالک ہے جو آپ کو نہیں معلوم۔ وسعت کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی علم اقتدار میں زمین و آسمان سے وسیع تر ہے۔ یہ نہ سمجھ لیجئے فقط یہی زمین و آسمان اس کا ہے، اس سے زیادہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو کرسی کا مطلب کرسی جس میں ہم بیٹھتے ہیں، تخت جس پہ بادشاہ بیٹھتا، وہ نہیں، اس سے مراد ہے اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت، وہ وسیع تر ہے زمین و آسمان سے جس کو ہم فقط دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ کسی چیز کا مالک ہے تو یہ بات ملکیت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 116 میں فرماتا ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ کیوں فرما بردار ہیں؟ کیونکہ زمین و آسمان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم خود اس کے جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تم جو جان دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، جو سب سے بڑی قربانی ہے، وہ بھی تو اسی کی طرف سے ہے۔ تو خدا کی حیثیت ایسے مالک کی سی ہے جس کی اطاعت فرض ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔
اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ان تمام حیثیتوں کے تعین کے بعد کہ ہم خلیفہ ہیں، شیطان دشمن ہے، اللہ مالک ہے. پھر وہی آیت دوبارہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یعنی ہماری حیثیت خلیفہ کی ہے. ہمیں جنگ و جدل فساد سے پرہیز کرنا ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنانا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کائنات، اس دنیا کو سجانے کی بجائے ہم نے اس میں بم کے دھماکے اور گرینیڈ کے جس پٹاخے پھوڑے، قتل و غارت کی ہے، ایک دوسرے کی گردن ماری ہے اور کچھ نہیں کر رہے. شیطان جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے انسانوں کھاؤ پیو جو کچھ زمین میں حلال اور طیب ہے، اور یہ ہے ڈو ون آف دا ڈوز، اور ڈونٹس کیا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے اشاروں پہ نہ چلو، اس کے راستے پہ نہ چلو. کیوں نہیں چلو؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ بے شک وہ تمہارا دشمن ہے. کون سا دشمن؟ عدو مبین، کھلا دشمن، چھپا ہوا دشمن نہیں، کھلا دشمن. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ انجوائے کرنا ہے، لذتوں سے سیراب کرنا ہے، نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے، اور کیا نہیں کرنا ہے؟ شیطان کی پیروی نہیں کرنی. کیوں؟ وہ تمہارا دشمن ہے. کتنا ہی اسمارٹ بن کر آپ کے سامنے سج دھج کے آ جائے، رہے گا وہ آپ کا دشمن. جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں. فسادی کیوں پسند نہیں اللہ کو؟ کیونکہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور فساد جو کرتے ہیں زمین پہ وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 27. تو یہ تمام تر گفتگو ہماری حیثیت اور ذمہ داری کے حوالے سے تھی، لیکن یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ خدا نے ہم پہ سختی کی اور ہم سے پہلے لوگوں پہ نرمی. جی نہیں. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کھاؤ پیو، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ زمین پر فساد نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، صالح لوگوں کو من سلوہ دیا تو کہا کہ تم اس میں سے کھاؤ پیو، جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ پیو، لیکن دیکھو فساد نہیں کرنا. تو پہلے کی امتوں کو بھی یہی دیا، یہی پیغام، یہی حکم کہ فساد نہیں کرنا، اور ہم کو بھی یہی کہا فساد نہیں کرنا. وہی فساد جس کا خدشہ فرشتوں نے ظاہر کیا تھا. وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ فساد اور خون ریزی کرے گا. اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو دنیا میں کچھ لوگ اپنے آپ کو خلیفہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے کوشش کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہی کر رہے ہیں جو شیطان چاہتا ہے اور جس کا خدشہ ملائکہ نے ظاہر کیا تھا. اور حقیقت میں جو لوگ خدا کے نیک بندے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں بہت کم ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے ضروریات زندگی فراہم کی. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. جسے کہتے ہیں کہ باپ کی حیثیت بسا اوقات ایک خاندان میں ایک تھینک لیس پوزیشن ہوتی ہے، جس کا کوئی شکر اور تھینک نہیں ادا کرتا. کیوں؟ حالانکہ وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، فیسلٹیز، لیکن اسی وقت وہ لوگوں کا دشمن بھی ہوتا ہے. بچے اس کو، باپ کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے، ہمیں کھیلنے نہیں دیتے، ہمیں سونے نہیں دیتے، اور دیکھا جائے وہی پورے گھر کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو خدا بند متعال اس پوری کائنات کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو اپنا خدا سمجھنے کے اس کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے. اب آئیے دوسری فضیلت اس یوم ذهب الارض 25 ذی القعدہ کے حوالے سے. پہلی فضیلت اپنے اختتام کو پہنچی سائنسی نقطہ نگاہ سے، اسلامی نقطہ نگاہ سے، یعنی زمین کا بچھایا جانا.
دوسری فضیلت 25 ذوالقعدہ کے حوالے سے ہے، پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 25 صورتیں ایسی ہیں جن پہ ان کا تذکرہ ہوا ہے اور 69 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے. خود ان کے نام پر ایک سورہ ہے، سورہ ابراہیم، 14واں سورہ. یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کم و بیش وہی حالات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تھے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت نجومیوں نے فرعون کو بتلا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تہوبالا کر دے گا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود کو اس کے نجومیوں نے، درباریوں نے بتلا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. نمرود نے ایک دن خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ بلند ہوا اور وہ ستارہ اتنا چمکدار تھا کہ اس کی چمک دمک سے سورج چاند کی روشنی ماند پڑ گئی. جب یہ خواب اس نے درباریوں کو سنایا، ماہر خواب اور نجومیوں کو سنایا، تو انہوں نے یہ عندیہ دیا، اس کے خواب کی یہ تفسیر بیان کی کہ تیری سلطنت ایک بچے جو کہ پیدا ہونے والا ہے، ایک نبی کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے والی ہے. اتفاق سے نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر بھی موجود تھے. آزر ایک بت پرست تھا اور نمرود کے قریب ترین ساتھیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. وہ علم نجوم جانتا تھا اور اس نے خواب دیکھنے سے پہلے ہی اپنے علم نجوم کی بدولت یہ جان لیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نمرود کی حکومت کو ختم کر دے گا. اس نے بھی اپنے علم نجوم کو استعمال کرتے ہوئے نمرود کی حکومت کے اختتام کا اندیہ دیا اور خود اس کا خواب، اس کی تفسیر جو ہے یہ پیغام دینے لگی کہ تیری حکومت خطرے میں ہے. چنانچہ اس نے فوراً یہ حکم دے دیا ہے کہ میری سلطنت، میری حکومت، آس پاس جتنے بھی شہر ممالک ہیں اس میں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو، جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، لڑکی ہو تو اس کو زندہ رکھو. مادر ابراہیم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام یا تو تونا تھا یا پھر بونا، نونا یا بونا، اور مادر ابراہیم، مادر سارہ، مادر لوط، ان تینوں کی مائیں، یعنی ابراہیم کی ماں، سارہ کی ماں، لوط کی ماں، لوط کی ماں، یہ تینوں بہنیں تھیں آپس میں. ان کے والد کا نام تھا تارخ یا تاریخ جو مومن تھے، اور چچا کا نام تھا آزر جو کافر تھا. اور ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کا باپ اور اس کا باپ اور آخر تک جو سلسلہ چلتا ہے آدم علیہ السلام تک کبھی کافر نہیں ہو سکتے. اور یہی بات حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 میں بیان کیا ہے کہ قرآن میں جس آزر کا تذکرہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، باپ نہیں تھے. لیکن چونکہ باپ کا انتقال ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنا باپ کہتے تھے. اکثر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے خالہ کو بڑی اماں کہہ دیا جاتا ہے یا چچا کو بڑے ابا کہہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ان کو باپ کہا جاتا تھا. اور وہی نام جو ہے قرآن میں بھی استعمال ہوا، لوگوں نے سمجھ لیا شاید ان کے باپ ہے، حالانکہ ان کے باپ نہیں ہیں. بہرحال ان کی والدہ جو ہے جب حاملہ ہوئی تو ان کو فکر ہوئی کہ میرے بچہ ہونے والا ہے اور کہیں لڑکا ہوا تو قتل نہ کر دیا جائے. چنانچہ یہ اپنے شہر سے باہر ایک غار میں گئی اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے. لوگوں سے چھپا کے رکھا، غار کا منہ پتھر سے بند رکھا. دن میں کبھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ چکر لگا لیتی، کبھی 2-3 دن گزر جاتے، بچے کو دودھ پلانے آتی. فکر بھی تھی اور ڈر بھی تھا. لیکن ایک دفعہ وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ جب ان کو دیر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی کو چوس رہے اور اس میں سے دودھ نکل رہا. جب بھی دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ بچے اکثر اپنی انگلی کو چوس رہے ہوتے ہیں، شاید اس امید میں کہ دودھ نکل آئے. حضرت ابو طالب یا حضرت عبد المطلب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو جب وہ نامولود تھے، بھوک لگتی تھی تو یہ اپنی انگلی دے دیا کرتے تھے اور اس انگلی سے دودھ جاری ہو جایا کرتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح جوان ہوئے اور 13 سال کی عمر میں پہنچ گئے. یہ وہ بابل
شہر ہے کہ جو دجلہ اور فرات کے درمیان آباد تھا، بہت خوبصورت، بہت ہی مشہور شہر، اور اس جگہ دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں آباد ہوئیں۔ سکندر اعظم نے بھی اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا، نمرود نے بھی، اور اس کے علاوہ بھی کئی بادشاہوں نے اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا، کیونکہ دونوں طرف دریا تھے اور دریا کے قریب تہذیبیں زیادہ پھلتی پھولتی ہیں، ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، مچھلی موجود ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ بھی آسان ہوتی ہے، فضا بڑی معتدل ہوتی ہے، موسم بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دریاؤں کے کنارے اپنا مسکن آباد کریں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2 مومن بادشاہ گزرے ہیں جو مومن یعنی پیغمبر تھے، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام، اور 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں جو پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے لیکن کافر تھے، ایک نمرود اور دوسرا بخت النصر۔ بہرحال خوبصورت شہر تو تھا لیکن فسادات، جرائم، گناہوں کا مرکز تھا، جس طرح نیو یارک ہے، جس طرح شنگھائی ہے، جس طرح ٹوکیو ہے، جس طرح بامبے ہے، خود کراچی ہے۔ جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں آپ دیکھیے گا کہ ترقی یافتہ تو ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جرائم کا مرکز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ملٹیپل قسم کی نیشنلٹیز یہاں پہ رہ رہی ہوتی ہیں، مادیت پرستی اپنی عروج پر ہوتی ہے، اور لوگوں کی حوث اور لالچ ان جرائم اور فسادات کو جنم دیتی ہے۔ یہ نمرود کا ایک اسٹیچو، ایک مجسمہ ہے جو کسی مجسمہ ساز نے بنایا۔ آذر کا علم نجوم اور نمرود کا خواب نے اس کو فکر مند کر دیا کہ کسی طرح اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے حکم کے مطابق 1,00,000 نومولود لڑکوں کا قتل ہوا۔ میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی کہ کوئی بچہ نہ ہو، اور اتنا خوبصورت ایک عظیم ایک محل بنایا اس نے دجلہ و فرات کے درمیان کہ اب میری سلطنت حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ غار میں ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے جو اس کا چراغ گل کر دینے والا ہے۔ یہ وہ غار ہے جو اب ایک زیارت گاہ کی صورت اختیار کر گئی ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ غار اس وقت ترکی کے علاقے عرفہ میں موجود ہے، اور جو عورتیں یا مرد حضرات یہاں جاتے ہیں اس کو بطور زیارت وزٹس کرتے ہیں اور وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہو گئی اور یہ وہاں پرورش پانے لگے تو پھر خدا کا حکم ہوا کہ اب تم جا کر نمرود کو دعوت اسلام دو۔ اس پیدائش ابراہیم سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلا پیغام تو یہ کہ توکل علی اللہ، انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، حالات کتنے نامساعد کیوں ہو، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ دوسرا پیغام تنہائی قبل از مشن رسالت، جو بھی کام کرنا ہو، اہم ترین کام کرنا ہو تو ضروری ہے کہ آپ تنہائی اختیار کریں، منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں، حکمت عملی تیار کریں، اور اس کے بعد اس کام میں ڈٹ جائیں۔ رسول اللہ خود پہلے رسالت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں موجود تھے، کئی مہینے، کئی دن، کئی راتیں غار حرا میں گزارتے تھے، اور پھر اس کے بعد باہر نکل کر انہوں نے اعلان رسالت کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تیسرا اہم پیغام یہ کہ شیطان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، شیطان خود آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم دیندار ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم حجاب کرتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے گھر والے دیندار ہیں، ہمیں بتائیے ہم کیا کریں، ہم تو بڑے بد نصیب ہیں۔ آپ بد نصیب نہیں ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں جیسی صفات سے نوازا، پیغمبروں جیسے حالات آپ کے لیے پیدا کیے، پیغمبروں کے گھروں میں رسول اللہ کا چچا ابو لہب، ابو جہل اور دیگر رشتہ دار اور خود رسول اللہ کے دشمن تھے، حضرت لوط کی بیوی ان کی دشمن تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ان کا دشمن، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ان کا دشمن، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے دشمن، اور ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو نمرود کے درباریوں میں مقرر ترین وزیروں میں شمار ہوتے تھے ان کے دشمن۔ تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں، آپ جو بھی منصوبے بناتے ہیں، جو بھی خواب تراشتے ہیں، ان خوابوں کو چکنا چور کرنے والا، ان منصوبوں کو خاک میں ملانے والا کوئی نہ کوئی آنی ہاتھ، نادیدہ ہاتھ، شیطان خود آپ کی ذات میں، آپ کے دوست کی صورت میں، آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ مایوسی کی کیفیت نہیں، ایک پیغمبروں والی صفت اور صورتحال اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے تاکہ آپ کے درجات کو بلند کر سکے۔ اب آئیے تیسری فضیلت جو کہ پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔
ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بہت سارے معجزات اور بہت سارے دلچسپ واقعات اپنے اندر سمئی ہوئی ہے۔ 25 بار عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہوا، 13 بار بعنوان مسیح۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام بابل کی سرزمین پر کوفے کے قریب متولد ہوئے، اسی طرح 570 سال قبل رسول اللہ کی پیدائش سے سرزمین کوفہ دریائے فرات کے کنارے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ والدہ بی بی مریم بنت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اور یہ بہت بڑا تاریخی اور مذہبی جھگڑا ہے کہ جس نے عیسائیوں کو اپنے اصل نظریے سے منحرف کیا۔ عمران جو کہ والد تھے بی بی مریم کے، انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے یہاں کوئی بچہ ہوا تو اس کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے دے دوں گا۔ مجاوری یعنی نگہبانی، نگرانی، جس طرح مؤذن ہوتا ہے، جس طرح خادم ہوتا ہے مسجد کا یا کسی مقدس جگہ کا، اس طرح بی بی مریم بھی اچھا ہونا تھا یا متوقع تھا لڑکا اور ہو گئی لڑکی، لیکن چونکہ نظر مانی تھی اس لیے دے دی، لڑکی کو بھی دے دیا۔ اب لوگوں کی فکر ہوئی کہ اس کی حفاظت کے لیے کوئی شخص چاہیے، تمام لوگ آگے بڑھے، یعنی کھانا پہنچانے کے لیے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم غذا پہنچائیں، ہر فیملی ہر گھرانہ یہ کوشش کرتا ہے تاکہ ثواب ملے۔ چنانچہ قرآن ڈالا گیا، اس طرح کے تمام بزرگوں کے قلموں کو پانی میں چھوڑا گیا، تمام قلم ڈوب گئے، جس کا قلم تیرتا رہا وہ بی بی مریم کا محافظ ٹھہرا، یعنی زکریا علیہ السلام۔ اب زکریا علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کی نگرانی پہ مامور ہو گیا، اور ان کو سامان حیات یعنی غذا پانی وغیرہ فراہم کرنے لگے، اور اس دوران اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ بی بی مریم کے پاس پھل اور غذائے اناج نہایت لذیذ، وہ بھی بے موسم کی، یعنی یوں سمجھ لیجئے سردیوں میں آم اور گرمیوں میں انار۔ تو وہ سمجھ گئے کہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے عطیہ کرتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بی بی مریم سے فرمایا، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اے مریم اللہ تم کو بشارت دیتا ہے کہ تمہارے ہاں عیسیٰ ابن مریم آنے والے ہیں، یعنی ان کا کلمہ بلند ہونے والا ہے۔ اپنے کلموں میں سے ایک کلمہ عیسیٰ علیہ السلام۔ بی بی مریم نے جب یہ سنا تو کہا، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ اے میرے رب کیا میرے یہاں اولاد ہوگی، حالانکہ مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، کسی آدمی نے، کسی بشر نے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بس اسی طرح تخلیق کرتا ہے۔ ما یشاء اذا قضى امرا، جب وہ چاہتا ہے کسی امر کو ہونا، ادا کرنا، فانما یقول له کن فیکون، بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے کسی میکانیات، کسی عمل ترتیب کی ضرورت نہیں، بس اللہ کہے گا اور وہ چیز ہو جائے گی۔ اور جب بی بی مریم علیہ السلام کا وضع حمل قریب آیا تو ان کو کہا گیا کہ اب تم مسجد سے باہر نکل جاؤ، عبادت گاہ سے باہر چلے جاؤ اور کہیں جا کر اس بچے کی ولادت کرو، اور پھر اس مسجد میں عبادت گاہ میں واپس آ جاؤ۔ اور جب وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس گئیں، وضع عمل کے قریب، جب ولادت قریب تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس وقت بھی وہ بہت پریشان تھی لوگوں کی تہمت کے خدشے کی وجہ سے۔ فَأَجَاءَهَا أَهْلُ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جب ولادت کی جزع نے، ولادت کے درد نے ان کو پہنچایا ایک کھجور کے درخت کے پاس، قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، یعنی اس بچے کی ولادت سے پہلے مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور بھلائی جا چکی ہوتی۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کوئی غلطی کرتے تو آپ کہتے ہیں کاش میں مر گیا ہوتا اس غلطی کو کرنے سے پہلے، اس کام کو کرنے سے پہلے میں نیز تو نابود ہو چکا ہوتا۔ تو
تہمت کے خدشے کے پیش نظر مریم علیہ السلام بہت پریشان تھی، حتیٰ کہ بذ عمل اور ولادت کے وقت بھی وہ خواہش کرتی تھی کہ کاش میں مر چکی ہوتی، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ جب وہ بچے کو لے کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس اپنے لوگوں میں آئی تو لوگ کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے کیا ہی برا کام کیا ہے، اور ان پر لگے تہمت دینے۔ ان تہمت لگانے والوں میں کہا جاتا ہے 70 خواتین بھی شامل تھیں، اور جب وہ پریشان ہوئی تو اللہ نے ان کو خاموشی کا اشارہ دیا اور کہا کہ تم نہیں کہو، عیسیٰ بولیں گے تمہاری طرف سے۔ فَآشَرَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، اور جب بی بی مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو لوگوں نے کہا کیف نکلم، یہ کیسے، ہم کیسے کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، اس سے کہ جو اس وقت جھولے میں ہے، جو بچہ ہے چند دنوں کا ہے جھولے میں ہے، اس سے کیسے کلام کریں گے۔ اب بی بی مریم کیا کہہ رہی ہے، انہوں نے اشارہ کیا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو فقط ابھی جھولے میں ہے، لیکن اس بچے نے کلام کیا اور عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں گویا ہوئے۔ قال انی عبد اللہ، کہا اس نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ الفاظ تھے اس بچے کے جو ابھی چند دن ہی کا تھا، چنانچہ یہ ایک معجزہ تھا اور معجزاتی جواب تھا تہمت کا، جسے کہتے ہیں کہ منہ توڑ رد عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی عفت کو محفوظ رکھا۔ آئیے اس پیدائش عیسیٰ سے ہمیں کیا کیا پیغامات ملتے ہیں ان کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا پیغام فضیلت علی وہ یوں کہ جب بی بی مریم کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی مریم کو کہا کہ مسجد عبادت گاہ خدا بندی سے دور چلی جاؤ۔ کیوں؟ یہ عبادت گاہ ہے، زچا خانہ نہیں، کہیں اور جا کے بچے کی ولادت کرو۔ اور جب فاطمہ بنت اسد مادر علی حمل لیے ہوئے ولادت کے قریب خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور جب درد زا ہوا ولادت علی کا وقت قریب آیا تو کہا گیا کہ واپس نہ جاؤ، گھر نہ جاؤ، بلکہ کعبے کے اندر آ جاؤ۔ دیوار شق ہوئی اور ولادت علی انجام پائی۔ تو ولادت عیسیٰ کے لیے مادر عیسیٰ کو کہا گیا کہ یہاں سے دور چلی جاؤ عبادت گاہ سے، اور ولادت علی کے لیے مادر علی کو کہا گیا کہ تم عبادت گاہ کے اندر آ جاؤ۔ تو یہ ہے ہمارے امام کی فضیلت اور مرتبہ اور نبی کا تقابل۔ دوسرا پیغام عیسائیوں کی بے حیائی کا منہ توڑ جواب ہے کہ عیسائی خواتین جس طرح ننگ و عیار، فحاشی، بے حجابی کا شکار ہیں، ان کو سبق لینا چاہیے بی بی مریم کے تقدس اور حیا سے، کہ کس طرح پاک و پاکیزہ تھی اور اتنی زیادہ تقدس والی کہ ان کی حیا اور ان کی پاکیزگی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی خواتین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک وہ جن میں بی بی مریم کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ گرجا گھر کی چار دیواری میں محصور ہوتی ہے۔ باقی خواتین بالکل آزاد ہیں، یعنی اگر آپ کو اپنی عفت و عزت بچانی ہے تو اس طرح کا لباس پہن کر گرجا گھر میں رہنا پڑے گا۔ اگر آپ کو عام خواتین کی طرح زندگی گزارنی ہے تو ناممکن ہے کہ آپ حجاب کریں یا عفت و حیا اپنی باقی رکھیں، جبکہ اسلامی معاشرے میں آپ کو ہر دوسری عورت اس طرح کی نظر آ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں عورت کا با عفت ہونا، با حیا ہونا، با حجاب ہونا بہت آسان ہے، اور اسی حجاب کے ساتھ، عفت کے ساتھ وہ معاشرے میں عام عورت کی طرح اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اس طرح ننز کی طرح، یعنی جن کو ننز کہا جاتا ہے کہ ایک گرجا گھر کی دیواری میں بیٹھنا ان کے لیے ضروری نہیں۔ یعنی اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے کہ جس میں زندگی کے لوازمات اور خدا کی عبادات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ جب ایک نن حجاب کر کے آپ کے سامنے آئے
تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی مذہبی رواداری ہے. اور اسی طرح اگر ایک عورت حجاب کر کے آ جائے مسلمان تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلزم یا بنیاد پرستی ہے. تیسرا پیغام کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بی بی مریم نے کوئی غلط کام کیا اور ان پہ الزام لگایا وہ تو دین سے دور ہوئے ہی ہوئے، لیکن جو لوگ دیندار تھے وہ بھی اس بات کو غلط سمجھے اور شیطان نے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ اگر کوئی انسان ان کا باپ نہیں تو یقیناً اللہ ان کا باپ ہے. اور ان لوگوں نے پھر خدا کو عیسیٰ کا باپ کہنا شروع کر دیا، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا. کیوں؟ کہ ان کے نزدیک بغیر باپ کے اولاد نہیں ہو سکتی. اس کا جواب پہلے سے موجود تھا. اگر کوئی شخص بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ اور آج کل کی سائنس نے تقریباً 15 سال پہلے کلوننگ کر کے بھی اس کا جواب دے دیا کہ ایک شخص شادی کیے بغیر باپ یا بغیر شوہر کے بیوی کے اولاد پیدا کر سکتا ہے. یعنی آپ کسی بھی شخص کا ایک سیل اس کی باڈی سے لے لیں اور اس سیل کو ایک خاص انوائرمنٹ میں گرو کروائیں، اس کے ڈی این اے کو، اس کے نیوکلیس کو، اس کے سیلز کو ریپلیکیٹ کریں، ڈیوائڈ کریں اور اس طرح ایمبریونک ڈویژن کے تحت اس کا وجود بن جائے گا اور ایگزیکٹلی وہی شکل و صورت وجود میں آئے گی جس شخص کے جسم سے آپ نے وہ خلیہ یا سیل لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے 10-15 سال پہلے کلوننگ کر کے ایک شیپ بھیڑ بنائی گئی جس کا نام ڈالی رکھا گیا. دنیا کی مشہور میگزینز میں اس کی تصویر بھی ٹائٹل پہ چھپی کہ پہلی کلوننگ کی گئی تصویر کہ جس میں بغیر کسی ازدواج کے اولاد پیدا کی گئی یا بنائی گئی. پھر بعد میں اس پہ پابندی لگ گئی کہ کسی طرح اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور ابھی تک اس پر پابندی ہے. بہرحال کلوننگ کے ذریعے ایک لڑکا یا ایک مرد اپنے ہی جیسا مرد پیدا کر سکتا ہے. ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اس کے جسم سے ایک چھوٹا سا سیل لینا ہے اور اس کو لیبارٹری میں لے جانا ہے، یا عورت کے جسم سے ایک سیل لیں اور اسی خلیے کو آپ کسی لیبارٹری میں ایک خاص انوائرمنٹ میں اس کو رکھیں اور وہ خود اسی عورت جیسا یا اسی مرد جیسا بن جائے گا ایگزیکٹلی. کچھ عرصے پہلے اس موضوع پہ موویز بھی بن چکی ہیں. ایک مووی میٹرکس نام کی اسی موضوع پر وجود میں آ چکی ہے جس میں ایک ہی شخص کے بہت سے سارے ڈپلیکیٹس بنائے گئے تھے. چوتھا پیغام نسل سادات عورت سے کیوں کر، اس کا جواب اس میں موجود ہے کہ جب آل عمران، جو کہ آپ کو معلوم ہے سورہ کا نام بھی ہے، تیسری سورہ کا، آل عمران یعنی عمران کی نسل، عمران کا خاندان. تو بھئی عمران جو تھے ان کا تو بیٹا ہی نہیں تھا، بیٹی تھی مریم. تو اس کا مطلب ہے عمران کی نسل، جناب عمران کی نسل ان کی بیٹی سے چلی. تو جب جناب عمران کی نسل ان کی بیٹی یعنی مریم سے چل سکتی ہے تو رسول اللہ کی نسل ان کی بیٹی جناب فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ سے کیوں نہیں چل سکتی. پانچواں پیغام یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں جھولے میں چند دنوں کے ہو کر اپنی رسالت کو ثابت کر سکتے ہیں تو کیا رسول کو رسالت 40 سال کی عمر میں ملی؟ جی نہیں، رسول پیدائشی نبی تھے، بلکہ ان کا نور تو کائنات کے نور سے پہلے وجود میں آ چکا تھا. اعلان رسالت 40ویں سال کیا گیا. چوتھی فضیلت اس حوالے سے کہ 25 ذیقعدہ کو جو اہم واقعات ہوئے ان میں چوتھا واقعہ روانگی رسول سفر حج. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ. ایک روایت کے مطابق 25 ذیقعدہ کو رسول اللہ آخری حج، پہلے اور آخری حج کے لیے روانہ ہوئے. ایک سال رسول اللہ کی شہادت سے پہلے حج فرض ہوا اور رسول اللہ نے حج کیا. تمام اصحاب کے ساتھ 1,24,000 افراد اس میں شامل تھے اور آخری حج یوم عرفہ کے مقام پر حجۃ الوداع آخری خطبہ دیا جس میں اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا گیا. لیکن جب حج سے واپسی پر آ رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے اللہ کے رسول جو پیغام تمہیں دیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کار ہی انجام نہ دی.
رسول اللہ نے لوگوں کو رکوایا، اونٹوں کا پالان بنوایا، اس سے سٹیج تیار کیا اور وہ تاریخی اعلان کیا جو بعد میں خطبہ غدیر خم کے نام سے مشہور ہوا۔ چنانچہ خطبہ الوداع تتمہ ہے خطبہ غدیر خم، خطبہ حجۃ الوداع کا، یعنی جو آخری بات رہ گئی تھی خطبۃ الوداع میں وہ رسول اللہ نے غدیر خم کے مقام پہ کی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر خطبۃ الوداع ادھورا نہ ہوتا، مکمل ہوتا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ خطبۃ الوداع جو ہے وہ مکمل خطبہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے، تو یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ آیت اسی وقت نازل ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی۔ آیت نازل ہوئی اعلان ولایت علی، خلافت علی، جانشین علی اور وصایت علی کے اعلان کے بعد۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ رسول اللہ اسی تاریخ کو روانہ ہوئے اور آخر میں واپسی پر اعلان ولایت کیا۔ پانچویں فضیلت اس حوالے سے ظہور امام زمانہ عبد اللہ تعالی آپ سب تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ امام کا ظہور ہوگا، مگر کہاں؟ خانہ کعبہ کے پاس، باب کعبہ کے پاس، ملتزم کے پاس، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں 25 ذی القعدہ کو زمین بچھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور جہاں سے زمین بچھی اب وہیں سے عدل شروع ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام وہیں ظہور کریں گے جہاں پہ سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے یا جو ظلم کا مرکز ہے، اور اس کے بعد ان کا عدل وہاں سے شروع ہو کر مرکز اسلام سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو ظہور امام زمانہ اور ذهب الارض میں بظاہر تو کوئی نسبت نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ وہیں ظہور کریں گے اور وہیں سے ابتدا ہوگی عدل کی، جہاں سے زمین کو بچھانے کی ابتدا ہوئی، تو پھر ہمیں ایک نسبت نظر آتی ہے۔ ذهب الارض امام زمانہ کے ظہور اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کیا تعلق یا نسبت ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے جب امام زمانہ نماز پڑھائیں گے یا لشکر کی امیری کریں گے، امارت کریں گے، تو ان کے پیچھے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کون منتظر مہدی ہوگا؟ آسمانوں میں صحیح، لیکن وہاں بھی ہماری طرح بیتاب ہیں، منتظر ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے۔ جب اتنا اہم دن ہو، اتنے اہم واقعات ہوں، ایک خوشی کا دن ہے، ہم کسی کی سالگرہ مناتے ہیں، اپنی سالگرہ مناتے ہیں، ولادت امام مناتے ہیں، تو کتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو 2 انبیاء کی ولادت اور خود زمین کی ولادت، تو کتنی بڑی خوشی کا دن ہے۔ عموماً لوگ خوشی کے دن، خوشی کی ساعت میں خدا کو بھول جاتے ہیں، لہو و لعب کو اپناتے ہیں، گناہوں میں محو ہو جاتے ہیں۔ ویکینڈز اور چاند راتیں اس کی گواہ ہیں، لیکن یہ مغربی ثقافت ہے۔ اسلامی ثقافت یہ ہے کہ جب کوئی خوشی ملے تو سجدہ شکر میں گر جاؤ، جب کوئی اچھا وقت آئے تو مزید عبادت کرو۔ عید الفطر خوشی کا دن ہے، نماز میں تخفیف نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہو جاتی ہے کہ 5 نمازیں تو پڑھنی ہے، 2 رکعت اضافی پڑھنی ہے، وہ بھی شہر سے دور میدان میں۔ عید الاضحیٰ اضافی عبادت، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اتفاق سے دونوں نمازوں میں سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ کا تذکرہ، ابھی ایک نماز انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس میں بھی سورہ شمس۔ اعمال ذهب الارض، پہلا عمل غسل، رات ہی میں انجام دے لیجئے یا دن میں انجام دے لیجئے، بہرحال یوم ذهب الارض میں غسل ایک مستحب ہے، یعنی آپ کی عبادت اور دن کی ابتدا غسل سے ہو۔ نمبر 2 روزہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب۔ ایک اور جگہ آیا ہے 70 سال کے روزوں کا ثواب۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ 70 سال کے گناہوں کا محو ہونا۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا ریوارڈ۔ ابھی آپ کو کہا جائے کہ آپ کو یہ روزہ رکھنا ہے اور آپ کو لیٹسٹ موبائل، جسے کہتے ہیں کہ آئی فون کا S4 دیا جائے گا،
یا S5. تو کسی نے کہا سر ہم نہیں لیں گے. ہم نے کہا کیوں؟ کہ سر یہ سیمسنگ کا ہے S4 یا S5, آئی فون والوں کو تو i5 ہوتا ہے. بہرحال تو اگر کوئی دنیاوی فائدہ ہو تو فوراً آپ جسے کہتے ہیں کہ اس کو اپنا لیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا تصور کیجئے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب, 70 سال کے روزوں کا ثواب, 70 سال کے گناہ جو ہماری عمریں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. فقط ایک روزہ. اتفاق کی بات یہ کہ اتوار کا دن ہے اور بڑا آسان ہے. ہمارے لیے واجب ہے فجر کو ترک کرنا اور واجب ہے حلوہ پوری کھانا. فجر ترک ہو جائے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی, سوتے رہ گئے. حلوہ پوری نہیں کھائی, لگا رہا ہے کہ اتوار ہی نہیں ہے, یا کوئی اسپیشل کھانا جو بعض جگہ دوپہر میں بریانی پکتی ہے یا کوئی خاص آئٹم ہوتا ہے اتوار کے دن, یا رات کو فرض کر لیں سیٹرڈے نائٹ کو مونگ پھلی ہوتی ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں آئس کریم. تو یہ چیزیں نہ ہو تو ویکینڈز کا مزہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونی ہے اس کا آپ کو فکر. تو ویسے تو ہم جاگ لیں گے, جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈیفینس والے رات کے 3 بجے تک جاگتے ہیں اور کھانا دار والے 2 بجے تک, سولجر بازار والے 1 بجے تک, پی ایس ایچ والے 12 بجے تک اور باقی لوگ 11 بجے تک. ویسے آپ جاگ لیں گے. لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ اللہ کے لیے جاگیں تو وہ ہم تو جلدی سونے والے لوگ ہیں. اچھا, لوگوں نے یہ ایک مس کانسیپٹ ہے کہ 12 بجے کے بعد رات شروع ہوتی ہے. کراچی والوں کی تو بہرحال 12 بجے ہی شروع ہوتی ہے. نہیں, مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. بس یہ سمجھ لیں یہ شب بیداری شروع ہو گئی. اور شب بیداری کی ضروری نہیں ہے کہ آپ دادی اماں کی طرح تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور جسے کہتے ہیں ہلتی ہوئی تسبیح شروع کر دیں. امی کہیں بیٹا کھانا, امی آج دعوت العرض ہے. امی کہیں بیٹا چائے, امی آج دعوت العرض ہے, آج آپ بنائیں میں عبادت کروں. تو امی کیا کہ جنوں میں سے ہیں یا نباتات میں سے ہیں کہ ان پہ عبادت نہیں ہے. آپ جو ہے اللہ کی بندی ہیں, اللہ جو ہے وہ ہے, امی اللہ کی ڈنڈی ہیں. کیا مطلب کیا آپ میں روم میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ جو ہے وہ مدرسے سے پڑھ کے آ گئی 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر لے کے, امی آپ کو نہیں معلوم سب نے کیا کیا بتایا, آج تو میں کچھ نہیں کروں گی. تو بیٹا تم کچھ نہیں کرو گی, کچھ نہیں پکاؤ گی تو تمہیں سحری کون دے گا؟ وہ تو خیر آپ بنائیں گے. تو گھر کا کام بھی خود عورتوں کے لیے عبادت ہے, وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کرنا ہے. لوگوں میں تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہے, اب دین کو خواہ کے لیے مشکل بنایا ہوا ہے, بلکہ شیطان نے آپ کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ رات کا مطلب ہے 12 بجے کے بعد, مغرب کے بعد آپ چاہیں تو جس قسم کا بھی فضول قسم کا ڈرامہ آپ چاہیں ضرور دیکھیں, وہ قسط نہ چھوٹ جائے, رد ٹوٹ جائے گا جسے کہتے ہیں. تو مغرب کے بعد سے عبادت شروع ہو گئی. جو بھی عبادت کرنا چاہیں, قرآن پڑھنا چاہیں, مذہبی کتاب پڑھنا چاہیں, حتیٰ کہ کوئی ریلیجس مووی دیکھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے. ہاں, یہ زبردستی آپ کسی مووی کو دیکھ کے اس کو مذہبی ثابت نہیں کیجیے گا. مذہبی مووی ہو آلریڈی, پہلے آپ مووی دیکھیں اور اس کو ثابت کریں نہیں 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 اس میں یہ مقصد ہے, چنانچہ یہ مذہب کا ایک تصور نکل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اور اپنی کورس کی کتابیں پڑھیں, نیت صحیح ہو تو ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے گی. کم از کم ایک بچے نے کھڑا ہو کے کہا سر ہم وضو کر کے سو جائیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنا وضو کر کے جو سوتا ہے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. چلیے ٹھیک ہے, بچہ تھا, بچہ کہہ سکتے ہیں, آپ بڑی ہو گئی ہیں. بہرحال آپ اس طرح ٹرکی وے میں عبادت کو انجام نہ دیں, جتنا آپ کر سکتی ہیں. لیٹ نائٹ جاگ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو کہا جائے آپ کی خالہ آ رہی ہے رات کے 4 بجے ایئرپورٹ میں, آپ کی نیند بھاگ جائے گی اور آپ خود بھاگی بھاگی ایئرپورٹ جائیں گے رات کے 4 بجے ان کو لینے کے لیے. تو رات میں جتنا جاگ سکتے ہیں ٹھیک ہے, پوری رات نہیں, جتنا جاگ سکتے ہیں جاگ لیں. اور ذکر کرتے رہیں, کلمہ پڑھتے رہیں, درود پڑھتے رہیں, استغفار پڑھتے رہیں, کوئی بھی دعا, کوئی بھی لفظ, کوئی بھی جملہ, کوئی بھی آیت, سورہ جتنی بھی یاد ہے وہ پڑھ لیں, وہ سب عبادت میں شمار ہوگا. اور کوشش کریں روزہ رکھیں. یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں کانسیپٹ ہے کہ روزہ رمضان میں فرض ہے اور باقی 11 مہینوں میں حرام ہے. حالانکہ عید الفطر عید الاضحیٰ میں حرام ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, بڑا مشکل ہے. ایک بچی نے فوراً کہا سر اتنی گرمی اور روزہ. تو بی بی مریم علیہ السلام کو کسی نے خواب میں دیکھا, جن کا تذکرہ بھی ہم نے کیا ہے. بی بی مریم علیہ السلام کو خواب میں کسی نے دیکھا وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو دنیا کی کون سی چیز یاد آتی ہے, دنیا یاد بھی آتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے دنیا کی 2 چیزیں بہت یاد آتی ہیں, سردیوں کی شب بیداری اور گرمیوں کے روزے. ابھی تو بہرحال گرمیاں شروع ہی نہیں ہوئی, بلکہ گرمیاں تو اب ختم ہو گئی نا, تو سردیوں کا خنکی کا موسم جسے کہتے ہیں شروع ہو رہا ہے. تو آسان ہے آپ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا. کم از کم جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں, جس وقت تک روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیں. واجب روزہ نہیں ہے, اگر ہمت نہ ہو تو کھول دیں, لیکن کوشش کریں کہ 4 اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں روزے کی بہت تاکید آئی ہے.
اور اس میں اگر آپ روزہ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو 60 مہینے کے روزوں کا ثواب، 70 سال کے روزوں کا ثواب اور 70 سال کے گناہوں کا محو ہونے کا ثواب۔ اور اگر کوئی شخص شب بیداری بھی کرے اور روزہ بھی رکھے، دونوں چیزیں، تو 100 سال کی عبادت کا ثواب۔ دونوں چیزیں اگر کریں، شب بیداری اور روزہ دونوں رکھیں تو کہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان ہر مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے، جانور، نباتات، جن، فرشتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں آدمی اپنے لیے دعائے مغفرت کرے، اپنی حاجات طلب کرے، دعا کرے، تو شاید اس کی دعا اتنی قبول نہ ہو جتنی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب کوئی اور آپ کے لیے دعا کرے۔ 2 رکعت نماز ہے جو بوقت چاشت پڑھنی ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم چاشت کا وقت، جو عرف عام میں ناشتے کا وقت جسے کہہ رہے ہیں، ویسے وہ روزے کا وقت ہوگا۔ یہ کہہ کے نماز کے بعد ناشتہ مت کر لیجیے گا، اس طرح آپ نے کہا تھا کہ ناشتے کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اتفاق کی بات ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ شمس عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں سورہ شمس، دوسری میں سورہ اعلیٰ، لیکن یہاں پر فقط سورہ شمس۔ سورہ شمس میں بھی انہی چیزوں کا کم و بیش تذکرہ ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، سورج کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، اور اس طرح کئی قسمیں کھانے کے بعد 11 قسمیں کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہوا۔ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عید، بقرعید، یوم دہو الارض اور اس طرح دیگر ایام خوشحالی میں انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اس خوشی میں، لہو و لعب میں مبتلا نہ ہو جانا اور اپنے اصل ہدف کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ بیٹھے۔ چند دعائیں ہیں، 2 دعائیں زیادہ مذکور ہیں، ایک مختصر ہے، ایک قدر طویل ہے۔ پہلی دعا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی یا مجیب الدعوات اجب دعوتی یا سامع الاصوات اسمع صوتی ورحمنی وتجاوز عن سیئتی ومعینی یا ذا الجلال والاکرام۔ مختصر سی 6 جملوں پر مشتمل دعا ہے، یہ آپ کو مفاتیح میں مل جائے گی، duas.org ویب سائٹ پر بھی یہ دعا موجود ہے۔ اور دوسری دعا شروع ہوتی ہے اللہم داعی الکعبۃ، اے اللہ کہ جس نے کعبے کے نیچے سے زمین بچھائی، اور اس کا اختتام ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ دونوں دعائیں اگر آپ پڑھ سکیں تو پڑھیے نماز 2 رکعت کے بعد۔ یہ تمام فضائل، یہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ رسول کا روانہ ہونا حج سے، یوم دہو الارض یعنی زمین کا بچھایا جانا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور امام کا ظہور، یہ تمام واقعات کی جو خوشخبری ہے اور جو خبر دی گئی ہے وہ بروایت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ چنانچہ ان کی زیارت جو کر سکتا ہے وہاں جا کر ضرور کرے، اور جو نہیں جا سکتا ان کی طرف رخ موڑ کر اشارے سے ان کی زیارت پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی دن یہ 5واں عمل ہے جو آپ کو آج کے دن انجام دینا ہے۔ آخری بات، حرف آخر جو اس حوالے سے ہمیں کرنا ہے کہ دیکھیں مغربی دنیا وقتاً فوقتاً اپنے ایجنڈاز، اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی ملا لے تاکہ ان کے کام میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ 22 اپریل کو مغربی دنیا
عالمی پیمانے پر ارتھ ڈے مناتی ہے، یوم الارض، جبکہ ہمارے حساب سے یہ یوم الارض 25 ذی القعدہ کو منانا چاہیے، جو کہ زمین کی پیدائش کا دن ہے۔ اس سے بہتر دن کون سا ہو سکتا ہے؟ بہرحال 22 اپریل کو منایا جانے والا یہ دن مغربی ممالک میں یوں مشہور ہے کہ 174 ممالک، تقریباً تمام ممالک اس دن جمع ہوتے ہیں، ان کی تنظیمیں تقریباً 17,000 کے قریب، اور ان کا بس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، دنیا بچاؤ۔ ہمارے یہاں نعرہ ہوتا ہے فلاں گو فلاں کم، وہاں نعرہ ہوتا ہے کہ دنیا بچاؤ۔ کسی طرح دنیا چلی گئی تو سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اور دنیا کو کس طرح بچانا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قسم کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں جو اس دنیا کو، اس زمین کو ختم کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اگر ان نقصانات کو نہیں روکا گیا تو عنقریب دنیا قیامت سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہوگی ہمارے اپنے ہاتھوں۔ جیسے کچھ لوگ ہیں نا اپنی طبی موت سے پہلے ہی سگریٹ کے ذریعے، تمباکو کے ذریعے، چھالیا کے ذریعے، اوور ایٹنگ کے ذریعے، غلط چیزوں کے کھانے کی وجہ سے اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح دنیا کو موت کی دعوت ہم خود دے رہے ہیں آلودگی کے ذریعے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں 70 سے 75% آلودگی کا سبب خود امریکہ کی انڈسٹریز ہیں یا صنعتی ممالک کی انڈسٹریز ہیں۔ تیزابی بارش، جو دھواں ان فیکٹریوں، صنعتوں سے اور گاڑیوں سے نکلتا ہے وہ ایسڈ میں تبدیل ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، جب بارش کا پانی اس پہ ملتا ہے تو وہ سلفیورک ایسڈ اور دیگر کاربونک ایسڈ وغیرہ میں تبدیل ہوتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش میں تیزاب شامل ہوتا ہے، خصوصی طور پہ وہ بارشیں جو شہری علاقوں میں ہوتی ہیں یا ان علاقوں میں جہاں پر صنعتوں کی بھرمار ہے۔ ایک اور اہم چیز ان دھوؤں، ان آلودگی کی وجہ سے جو پیدا ہو رہی ہے وہ ہے اوزون لیئر کی تباہی۔ دنیا اور آسمان کے درمیان ایک غلاف ہے، ایک لیئر ہے اوزون نامی سبسٹنس کا، اور یہ اوزون ایک طرح کی فلٹریشن شیلڈ ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گرین شیلڈ لگا دیتے کہ جس سے سورج کی روشنائیں چھن کر آتی ہیں۔ اس طرح اوزون لیئر ایک ایسی لیئر ہے کہ جس سے سورج کی شعاعیں چھن کر آتی ہیں، نہ صرف سورج کی حدت اور تبش کی میں کمی کا سبب بنتی ہیں، بلکہ سورج کی شعاعیں اگر اوزون لیئر کے بغیر ڈائریکٹ آپ کے جسم پر پڑے تو کینسر کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے۔ آسٹریلیا میں سب سے زیادہ اوزون کی لیئر غائب ہو چکی ہے، بہت بڑے بڑے چھید اس میں سوراخ نمودار ہو چکے ہیں، اور آسٹریلیا میں اسکن کینسر سب سے زیادہ پایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس اوزون لیئر کو بھی خطرہ ہے جس کی وجہ سے کینسر میں اضافہ ہو رہا ہے جلد کے، اور جب گرمی پیدا ہوتی ہے سورج کی شعاعوں کے ڈائریکٹ پڑنے سے تو اس گرمی سے دنیا میں موجود نارتھ اور ساؤتھ پول کے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور گلیشیئرز پہاڑ جیسے برف کے تودے ہیں کہ 1/3 پانی سمجھ لیں دنیا کا ان گلیشیئرز کی صورت میں محفوظ ہے۔ اگر یہ گلیشیئرز پگھل گئے تو اس سے آنے والے طوفان اور سیلاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ تو بارش کا سیلاب تو بہت چھوٹا سیلاب ہے، گلیشیئر کے پگھلنے سے جو سیلاب آئے گا اس سے پوری دنیا جو ہے وہ بہہ سکتی ہے۔ اس طرح کی اور دیگر چیزیں جس میں کم و بیش 18 خطرات مذکور کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں لوگوں کو، جس سے اس دنیا کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ تندہی سے اور حرکت سے اور خلوص کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے، اور آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان خطرات میں مغربی ممالک، صنعتی ممالک اور ترقی یافتہ ممالک کا زیادہ ہاتھ ہے بنسبت ان ممالک کے جو غیر ترقی یافتہ ہیں اور جو عموماً گاؤں دیہاتوں پر مبنی ہے، مشتمل ہے، جیسے پاکستان کا ایگریکلچر لینڈ ہے۔ اصل خطرات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اب تک جو خطرات بتائے گئے وہ فزیکل خطرات ہیں، مادی خطرات ہیں، لیکن اس دنیا کو اسپریچول، روحانی خطرات بھی لاحق ہیں، جو ہیں گناہوں کے خطرات۔
رشوت کے خطرات، بسیار خوری کے خطرات، لالچ کے خطرات، حسد کے خطرات، استعمار کے خطرات، قتل و غارت کی جسے کہتے ہیں کہ خطرات، سیاسی حوالے سے جو دنگل ہر ملک میں ہو رہا ہے اس کی حوالے سے جو خطرات پیدا ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے بنسبت ان فزیکل ڈیمیج کی وجہ سے، کیونکہ انسان کے اندر خلوص اگر پیدا ہو جائے تو یہ تمام خطرات اور جسے کہتے ہیں اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام خطرات سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ ارتھ ڈے 22 اپریل یا 25 ذی القعدہ ہی کو نہیں ہونا چاہیے، یہ ارتھ ڈے جو ہے ہمیشہ منانا چاہیے اور ہر وقت آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کو بچائیں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی میں دنیا کو کیسے بچاؤں، میں تو ایک خاتون ہوں یا تو میں ایک مرد ہوں، ایک عام سا انسان ہوں۔ تو بھئی آپ جہاں موجود ہیں وہاں صفائی کریں، آپ جہاں موجود ہیں وہاں چیزوں کو ترتیب سے رکھیں، آپ چاکلیٹ یا چپس کے پیکٹس یا ریپرز کو ادھر ادھر نہ پھینکیں، آپ گھر کا کوڑا جو ہے وہ گلی میں نہ پھینکیں، آپ کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہ دیں اپنے کسی عمل سے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر اگر آس پاس کی دنیا کو صحت و صفائی کے اصولوں کے مطابق پاک و صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا ان تمام خطرات سے پاک ہو جائے گی۔ یہ تمام گفتگو یوم تحول الارض ارتھ ڈے یا 25 ذی القعدہ کے حوالے سے مکمل ہوئی۔ اس گفتگو سے متعلق آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ قبل سوالات بھرپور سلامات۔